معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ دوم، باب نمبر 3۔ پھر یکا یک مجمع کے اندر ایک گلگلہ بلند ہوا۔ سب آوازیں مردوں کی تھیں، ساتھ ہی ڈھول پر میلے کی تھاپ پڑی۔ چند نوجوان کسانوں نے بازو ہوا میں اٹھائے اور ڈھول کے ارد گرد گھومتے ہوئے سر نہواڑے، بالوں کے لمبے پٹے جھٹکتے ہوئے بدن لہرا لہرا کر ناچنے لگے۔ ادھر سے ایک بیل گاڑی گڑ والے چاولوں کی دیگ لے کر آ پہنچی۔ مٹی کے پیالوں میں سونف کی خوشبو والے چاول کھودیوں، ٹوبوں، راج مزدوروں، چک اتارنے والوں، بچوں اور دیگر لوگوں میں تقسیم کیے گئے۔ ڈھول کی تھاپ تیز ہو گئی اور جوانوں نے ناچ ناچ کر گرد و غبار کا بادل اٹھا دیا۔ عورتیں کچھ دیر تک انہیں دیکھتی رہیں، پھر بچوں کو لے کر دو دو چار چار کی ٹولیوں میں واپس اپنے گھروں کو چل دیں۔ چلو اعجاز، چلو، اعجاز نے سرفراز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کنویں کے چھوٹے سے ٹیلے سے اتر کر دونوں کچی سڑک پہ پہنچے اور واپس گھر کے رستے پر ہو لیے۔ ڈھول کی دھمک دور تک ان کا پیچھا کرتی رہی۔ دھوپ کا رنگ بدل کر زرد ہوتا جا رہا تھا۔ اس علاقے کی زمین اس قدر ہموار تھی کہ معلوم ہوتا تھا جیسے دور دور تک ایک مہیب سہاگا پھیر کر سطح کو ہموار کیا گیا ہو۔ حد نگاہ پہ آتشی رنگ کا سورج زمین سے ملنے کو تیار کھڑا تھا۔ لالا، وہ عورتیں کیوں رو رہی تھیں؟ سرفراز نے پوچھا۔ چک جو ڈوب رہا تھا، اعجاز نے کہا۔ سرفراز 1 منٹ تک سوچتا رہا، گویا سمجھ نہ پا رہا ہو۔ پھر وہ رو کیوں رہی تھی؟ اس نے دہرا کر پوچھا۔ چک زمین میں دفن ہو رہا تھا بھائی، اعجاز صبر سے بولا۔ ایک بار گیا تو گیا، کنواں رہے نہ رہے، سوکھ جائے، اینٹیں اکھڑ جائیں، چک پھر کبھی دکھائی نہیں دیتا، جیسے قبر میں آدمی دفن ہو جاتا ہے۔ اس سوال پر اعجاز کو دل میں ذرا سی حیرت ہوئی۔ ہاں، اس نے کہا، مگر وہ تو لکڑی کا چکر ہی تھا۔ صرف لکڑی کا چکر ہی نہیں تھا، اعجاز نے کہا، اس پہ درختوں کے درخت لگے تھے، ایسے ایسے درخت جو گاؤں کے سب لوگوں سے زیادہ عمر رسیدہ تھے۔ لالا، کچھ دیر بعد سرفراز نے پوچھا، عمر رسیدہ کیا ہوتے ہیں؟ تم اب چھٹے درجے میں ہو، عمر رسیدہ کے معنی نہیں آتے۔ عمر رسیدہ بڑی عمر والے لوگوں کو کہتے ہیں، بوڑھے لوگوں کو، جیسے ابا تھا۔ ہاں، پھر؟ سرفراز نے کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھا۔ پھر صرف عورتیں کیوں روتی ہیں؟ عورتوں کے دل میں ان باتوں کا درد ہوتا ہے۔ چک کے لیے عورتیں ہی روتی ہیں، ہمیشہ روتی ہیں۔ ہاں، جب میں تیری عمر کا تھا اس وقت بھی روتی تھیں۔ اس وقت تم قبیلے میں تھے لالا۔ ہاں، وہاں تو سکھ رہتے تھے، سرفراز نے کہا۔ پھر کیا ہوا؟ ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اعجاز نے کہا۔ لوگوں کے ہزاروں سال پرانے رواج ہوتے ہیں۔ لالا، رواج کیا ہوتے ہیں؟ رسمیں۔ کیسی رسمیں؟ لینے دینے کی رسمیں، رہنے سہنے کی رسمیں، اعجاز نے جواب دیا۔ ان کے سہارے لوگ زندگیاں گزارتے ہیں۔ سکھوں کی بھی رسمیں ہوتی ہیں، اور نہیں تو کیا۔ اعجاز اس کے بچگانہ سوالوں سے کچھ چڑھتا جا رہا تھا۔ اب سپہر کے واقعے کا بوجھ اس کے ذہن پر دوبارہ چڑھتا آ رہا تھا۔ وہ حویلی شمشیر سنگھ کے برابر سے گزر رہے تھے۔ یہ حویلی ویران پڑی تھی۔ لالا، سرفراز نے پوچھا، اس حویلی میں کوئی کیوں نہیں رہتا؟ اس کے مالکوں کی آپس میں لڑائی ہے، اعجاز نے جواب دیا۔ بٹوارے سے پہلے اس علاقے میں جہان آباد والوں کے علاوہ 2 بڑے زمیندار تھے۔ ایک بھوشن انداز جو کٹر ہونے کے باعث جلد ہی اپنی جائیداد چھوڑ کر بھاگ گئے۔ دوسرے رائے بہادر شمشیر سنگھ جی، جو ایک پڑھے لکھے تھے، روشن خیال آدمی تھے۔ ان کے مسلمانوں، سکھوں اور انگریزوں کے ساتھ یکساں تعلقات تھے۔ چنانچہ پاکستان بننے کے پورے 12 ماہ بعد تک وہ اپنی زمین پر قابض بیٹھے رہے۔ گاہے گاہے افواہ اڑتی کہ رائے بہادر صاحب اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ایک بار خبر یہاں تک نکلی کہ تبدیلی مذہب کے بعد انہوں نے اپنا نام سردار بہادر شمشیر علی خان رکھ لیا ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان افواہوں کی تردید ہوتی گئی۔ ادھر ملک کے حالات نہ ٹھہرنے تھے نہ ٹھہرے۔
مہاجروں کی یلغار ہوتی گئی اور عوام میں غم و غصے کی لہر اٹھتی رہی۔ رائے بہادر شمشیر سنگھ جی کی موجودگی میں ہی ایک مقامی شخص نے جعلی کلیم داخل کر کے ان کے لارنس روڈ والے وسیع مکان پر قبضہ جما لیا تھا۔ اپنے اثر و رسوخ کے باوجود رائے بہادر صاحب قبضہ واپس لینے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ مکان وہ اپنی اکلوتی بیٹی، جو اپنے سرکاری ملازم میاں کے ساتھ دلی اور شملے میں رہتی تھی، کے نام پر وقف کر چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے ان کا دل اس سرزمین سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ بالآخر انہوں نے بھی اپنا ڈیرا اٹھایا اور اپنے دلی والے مکان میں جا بسے۔ بھوشن داس کی حویلی کا معاملہ تو شجاع آباد کے ایوانوں نے بخیر و خوبی طے کر لیا تھا۔ حویلی شمشیر سنگھ کا معاملہ ٹیڑھا نکلا۔ یہاں کپور تھلے کے ایک رئیس خان فرمان علی خان کا کنبہ اور نورپور کے ملکوں کا خاندان بیک وقت آوارد ہوئے۔ فرمان علی خان تو اسی دم مہاجر ہو کر آئے تھے، جبکہ ملک رجب علی کا گھرانہ عرصہ 1 سال سے اس جائیداد پر گھات لگائے بیٹھا تھا۔ رجب علی کل 7 بھائی تھے، جن میں سے 6 بے اولاد تھے۔ قدرت نے گویا اس کمی کو پورا کرنے کے واسطے ملک رجب علی کو 8 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ 7 بھائیوں کی کل ملکیت معمولی سا رقبہ اراضی تھا، جس پہ ان کی گزر بسر ہوتی تھی، مگر ایک ہی گھر کے یہ 15 مرد آپس میں اتفاق کی بنا پر مٹھی کی مانند اکٹھا ہو جانے کی روایت رکھتے تھے۔ گاؤں کے اندر چنانچہ اس گھرانے کی ایک حیثیت اور ایک قوت تھی۔ دوسری جانب فرمان علی خان کی 7 کنواری بیٹیاں اور ایک کمسن بیٹا تھا، مگر کپور تھلے کے یہ پٹھان دل کے جری تھے۔ اپنی 2 نالی بندوق اور کارتوسوں کا ڈبہ سوتے جاگتے بغل میں رکھتے تھے، گویا اکلوتی جان سے دنیا بھر کا مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ جس رات کو دونوں فریقوں نے ایک ساتھ آ کر حویلی میں پڑاؤ ڈالا، اس شب سے گویا اس مکان کے بیچوں بیچ ایک اندیکھی دیوار چن دی گئی تھی۔ کوئی 8 گھنٹے تک گولیوں کا تبادلہ ہوتا رہا، حتیٰ کہ ملکوں کی دیسی رائفل جام ہو گئی، جبکہ فرمان علی خان کے آگے چلے ہوئے کارتوسوں اور خالی ڈبوں کا ڈھیر لگ گیا، اور ان کی دگا دگ چلتی ہوئی بیلجیم ساختہ 12 بور نہ تھمی۔ اس پہلے مارکے میں جیت فرمان علی خان کی رہی، اور ملک رجب علی کے قبیلے کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ان کا پالا ایک نئی قسم کے مہاجر سے پڑا ہے، جو آسانی سے ہار ماننے والا نہیں۔ مگر انہوں نے اپنے مورچے نہ چھوڑے اور حویلی 2 بازوؤں میں بٹی رہی۔ پھر پولیس آئی، مجسٹریٹ موقع پر آیا، گرفتاریاں ہوئیں، ضمانتوں پر رہائیاں عمل میں آئیں۔ کارروائی تھانوں کی حاضریوں سے شروع ہو کر دیوانی عدالتوں اور پھر ہائی کورٹ میں پہنچی۔ فوجداری کے خاتمے کی خاطر فوری طور پر دونوں فریقوں کو آمنے سامنے سے ہٹایا گیا اور حویلی خالی کرا دی گئی، مگر ملحقہ زمین پر فریقین نے اپنے اپنے قبضے کو نہ چھوڑا۔ غربی اراضی کے 90 ایکڑ ملکوں کے نیچے اور شرقی کے 110 ایکڑ فرمان علی کے قبضے میں رہے۔ فرمان علی خان کے رقبے میں 10 ایکڑ کا امرودوں کا باغ بھی شامل تھا۔ رجب علی کے قبضے کے اندر رقبہ گو کم تھا، مگر ان کے حصے میں ایک بھٹا خشت آ گیا تھا، جو آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ تھا۔ قانونی لحاظ سے فرمان علی خان کا قبضہ ان کی ہندوستانی جائیداد کی دستاویزات کے مطابق حق بجانب تھا۔ رجب علی خاندان کا کلیم اس بات پر مبنی تھا کہ یہ زمین ان کے آباء و اجداد سے رائے بہادر شمشیر سنگھ کے دادا ساہوکار کلوویر سنگھ نے اونے پونے اور رہن وغیرہ کے بدلے ہتھیار لی تھی، جسے اب قدرت کے قانون کے مطابق وہ واپس اپنی ملکیت میں لے رہے ہیں۔ ملکوں کا کنبہ اپنے افراد کے بلبوتے پر قبضہ قائم رکھنے کے قابل تھا۔ فرمان علی خان تنے تنہا ہی اپنی وسیع حدود کی حفاظت میں جٹے تھے۔ 2 نالی کندھے پر اور کارتوس کا ڈبہ بغل میں لیے، اپنے کنبے کے علاوہ سب مزاروں کو اپنے سائے میں رکھے، وہ آدھی آدھی رات تک کبھی کسی کھیت میں اور کبھی کسی باغ میں کھڑے نظر آتے تھے۔ اس جدی پشتی رئیس کو جب ہاتھ سے کام کرنا پڑا تو انہوں نے کمر کس کے ایسی محنت کر دکھائی کہ سن 51-52 میں ہی ان کا باغ 40-50 ہزار کا اٹھنے لگا۔ اب تو ان کے دن بدل چکے تھے۔ ہاتھ بٹانے کو بیٹا جوان ہو چکا تھا اور 6 داماد
آ شامل ہوئے تھے، جو سب کے سب مختلف محکموں میں حکومت کے افسر لگے تھے۔ باغ سے ملحقہ شاندار مکان تعمیر ہو چکا تھا۔ دوسری طرف رجب علی کے کنبے نے اپنی زمین میں ایک کی بجائے 7 پکے مکان ساتھ ساتھ کھڑے کر لیے تھے۔ زمین کا مقدمہ بدستور عدالت میں چل رہا تھا۔ دونوں فریقوں کی آمدنی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ روپیہ ہائی کورٹ تک چڑھایا جا رہا تھا۔ ملک کی مختصر سی تاریخ میں پہلی بار ایک ایسا موقع آیا جس کا دور غلامی میں خیال تک نہ کیا جا سکتا تھا، یعنی عدالت عالیہ کے ایک رکن پر طرفداری کا شبہ کیا جانے لگا تھا، حتیٰ کہ عدالت کے خوف سے کسی وکیل کی جرت نہ تھی کہ کھل کر بات کرے۔ مگر بھاری پتھر کی تعمیر شدہ ہائی کورٹ کی اس باروب عمارت میں ان دیکھی دڑاڑیں نمودار ہونا شروع ہو گئیں، اور خلقت خدا کا ایمان جو بٹوارے کے طوفان کے اندر پہلے ہی گم گو کی حالت میں تھا، ڈگمگا اٹھا۔ مقدمہ چلتا رہا، گو اس سے اب کچھ حاصل ہونے کا امکان 0 کے برابر رہ گیا تھا۔ قبضہ جاریہ کو 11 برس سے اوپر کا عرصہ ہو گیا تھا، اور کسی ایک فریق کی بے دخلی قریب قریب ناممکن ہو چکی تھی۔ زمانے کے ساتھ ساتھ فریقین ایک دوسرے کی موجودگی کو تسلیم کر چکے تھے، اور دل کی قدورتیں بڑی حد تک صاف ہو چکی تھیں۔ شیر بہادر اعوان کی بیٹی کی شادی پر ملکوں کا سارا خاندان، جو گھوم پھر کر اعوان برادری سے ہی تعلق رکھتا تھا، اور فرمان علی خان مدعو تھے، جہاں 10 برس کے عرصے میں پہلی بار ان کی آپس میں الیک سلیک ہوئی تھی۔ کچھ عرصہ بعد صلح جوئی میں اس وقت مزید پیش قدمی ہوئی جب محکمہ انکم ٹیکس نے بھٹا خشت کی آمدنی کو غیر زرعی قرار دے کر اس پہ 10 سال کا مجموعی ٹیکس لگا دیا۔ فرمان علی خان کا بڑا داماد پنجاب بورڈ آف ریونیو کا ممبر تھا۔ رجب علی نے ملک جہانگیر اعوان کو بیچ میں ڈال کر سفارش کی غرض سے فرمان علی خان کو پیغام بھجوایا۔ فرمان علی خان نے روایتی وزاداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پرزور سفارش کی، اور کچھ رشوت دینے دلانے کے بعد ٹیکس کی ادائیگی کا 1/4 سے بھی کم رقم پہ تصفیہ ہو گیا۔ اس کے بعد میل ملاپ میں تو اضافہ نہ ہوا، مگر ہر دو فریق کے مابین گویا ایک انکہا معاہدہ ہو گیا کہ دوڑ دھوپ کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ جتنا روپیہ حکومتی کارندوں کو چڑھا وہ چڑھ چکا، اب آگے اپنا مال اپنے ہاتھ میں رہے۔ البتہ مقدمے کو چھیڑ خبا کے طور پر اپنی رفتار سے چلنے دیا جائے۔ شہر کا چکر لگتا تھا، دنیا کے کام کاج میں شرکت کا بہانہ اور خوش وقتی کا سامان ہو جاتا تھا۔ زندگی آرام سے گزرنے لگی تھی۔ اس سارے قصے میں نقصان صرف حویلی کا ہوا تھا۔ حویلی کی قفل بندی کا حکم روز اول سے قائم تھا۔ 80 سالہ پرانی عمارت 12 برس سے ویران پڑی تھی۔ اس کی دوہری اور تہری اینٹوں کی موٹی دیواروں اور ستونوں سے پلستر اکھڑ چکا تھا، اور موسم کی طویل شدتوں نے جگہ جگہ اینٹوں میں سوراخ ڈال دیے تھے۔ میناروں کے کنگرے ڈھہ گئے تھے۔ عقبی باغیچے میں پھلدار درختوں کو پانی دینے والا کوئی نہ رہا تھا، اور وہ عرصہ ہوا سوکھ کر مردہ ہو چکے تھے۔ ان کے بیچ خرد رو گھاس کا جنگل سر سے اوپر نکلتا تھا۔ رجب علی اور فرمان علی خان کے مزاروں نے ان کی شاخوں کو، جو سال بہ سال پھولوں اور میووں سے لدی رہا کرتی تھیں، کاٹ کاٹ کر جلا لیا تھا۔ بچوں نے کنکر پتھر مار مار کے دروازوں کھڑکیوں کے شیشے توڑ ڈالے تھے، جن کے راستے گزر کر چڑیوں، کبوتروں اور فاختاؤں نے کمروں میں گھونسلے بنا لیے تھے۔ زمین کی نمی دیواروں پر 10-10 فٹ تک چڑھ آئی تھی، جس پہ کائی کی موٹی تہ جمی تھی۔ یہ عالی شان عمارت، جس کی تعمیر پہ 80 سال پہلے کے زمانے میں بھی لاکھوں کا خرچ اٹھا ہوگا، اب ایک کھنڈر کا نقشہ پیش کرتی تھی۔ لالا، اس میں جن رہتے ہیں؟ سرفراز نے پوچھا۔ کوئی بھی نہیں رہتا، اعجاز نے کہا۔ باسا کہتا ہے 12 سال مکان خالی رہ جائے تو اس میں جن آ جاتے ہیں۔ باسا بے وقوف ہے۔ لالا، باسا اسکول سے بھاگ جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد سرفراز نے کہا۔ اسکول کا لفظ اعجاز کے دماغ پہ گویا ہتھوڑے کی طرح آ کر لگا۔ سرفراز کی بات کا جواب دیے بغیر اس نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ سرفراز کچھ دیر رک کر حویلی کو دیکھتا رہا، پھر بھاگ کر اعجاز سے جا ملا۔ وہ مزید سوال کرنے کے لیے منہ کھولنے ہی والا تھا کہ ان دونوں کا دھیان ایک عورت کی جانب مڑ گیا۔
جو بائیں طرف کے کھیتوں سے نکل کر اچانک سڑک پر نمودار ہو گئی تھی۔ عورت ان سے 100 گز کے فاصلے پر سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی ہاتھ پھیلائے واویلا کر رہی تھی۔ اعجاز تیز تیز چلتا ہوا عورت کے سامنے جا رکا۔ عورت کی عمر کوئی 25-26 برس کی ہوگی۔ اس کی جلد کا رنگ کوئلے کی مانند سیاہ تھا اور ناک نقشہ ایسا تیکھا کہ اعجاز اس پہ نظریں جمائے دیکھتا رہا۔ عورت کے چہرے پہ بے شکن جلد چمکدار پٹی کی مانند تنی ہوئی تھی۔ اس کے بدن پہ فالتو ماंس کی بوٹی تک نہ تھی۔ لمبے اور پتلے چمک کے سے لچکدار بدن پر کرتے کے اندر کھلی چھاتیاں تندی سے سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ اس کے کپڑے غلیظ اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور وہ بین کے انداز میں ہاتھ پھیلائے رو رہی تھی۔ ملک جی بچا لو، اللہ کے نام پر رحم کرو ملک جی۔ عورت اعجاز کی قمیض کھینچتے ہوئے بولی، میرے آدمی کو بچا لو، ظالم اس کی جان لے لیں گے۔ میری اور میرے بچے کی مدد کرو، تمہیں خدا کا واسطہ۔ سرفراز نے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے کوئی بچہ دکھائی نہ دیا۔ عورت اکیلی کھڑی دونوں ہاتھوں سے اعجاز کا بازو دبوچے چیخو پکار کر رہی تھی۔ سڑک کے بائیں جانب 3-4 کھیت چھوڑ کر ملکوں کا بھٹا خشت دکھائی دے رہا تھا۔ بھٹے کی حدود کے ساتھ ساتھ کئی کچے گھروندے بنے تھے جن میں بھٹا مزدور اور ان کے کنبے رہتے تھے۔ ایک گھروندے کے باہر مردوں، عورتوں اور بچوں کا چھوٹا سا مجمع لگا تھا۔ اس جمگٹے میں کچھ ہلچل دکھائی دے رہی تھی۔ عورت کے اشاروں پہ اعجاز نے دور سے ایک نگاہ ان لوگوں پہ ڈالی، پھر اس کی نظریں واپس عورت کے چہرے پہ لوٹ آئیں۔ عورت اعجاز کا بازو کھینچتی ہوئی اسے کچی سڑک پر لے چلی جو بھٹے کو جاتی تھی۔ پیچھے پیچھے سرفراز بھی چل پڑا۔ ایک کچے گھروندے کے سامنے سے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے جب وہ دروازے تک پہنچے تو اندر کا منظر دیکھ کر سرفراز کا دل دہل گیا۔ وہ جلدی سے اعجاز کی ٹانگوں کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا اور عقب سے سر نکال کر دیکھنے لگا۔ 2 تنومند آدمی ایک کالے کلوٹے سوکھے سڑے آدمی کو بے دردی سے پیٹ رہے تھے۔ مار کھاتا ہوا آدمی زمین پر پڑا، لاتوں اور گھونسوں کی بوچھاڑ تلے ایک گٹھڑی کی مانند ادھر سے ادھر لڑک رہا تھا۔ دونوں حملہ آور ساتھ ساتھ خوفناک آواز میں غلیظ گالیاں دے رہے تھے۔ گھروندے میں قدم رکھتے ہی عورت نے ایک جست بھری اور زمین پہ پڑے آدمی کے اوپر گر کر اسے اپنے بدن سے ڈھک لیا۔ مارنے والوں میں سے ایک نے عورت کو بالوں سے گھسیٹ کر الگ کیا اور دھکا دے کر دور پھینک دیا۔ اعجاز سے رہا نہ گیا، اس نے قدم اٹھا کر دہلیز پار کی اور گھروندے کے اندر جا کھڑا ہوا۔ جیسے ہی انہوں نے ایک تیسرے آدمی کو کمرے میں کھڑا پایا، دونوں حملہ آوروں نے اپنے ہاتھ روک لیے، چہروں پہ ہلکی سی سرسمیگی لیے جیسے کوئی انتہائی غیر متوقع واقعہ پیش آ گیا ہو۔ وہ کبھی اعجاز کو اور کبھی زمین پہ پڑے ادموئے جسم کو دیکھنے لگے۔ کچھ دیر اسی طرح کھڑے رہنے کے بعد ان میں سے ایک نے اوندے پڑے آدمی کی پسلیوں پہ ایک زوردار لات جمائی اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیتے ہوئے دونوں گھروندے سے نکل گئے۔ سرفراز نے دیکھا کہ ایک ہی سفید شلوار پہ زخمی کے خون کے چھینٹے پھیلے تھے جنہیں وہ جاتے جاتے تردد سے پائنچہ پھیلا کر دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر سرفراز کو ایسے لگا جیسے وہ بہت دور سے اسے دیکھ رہا ہو۔ 3-4 برس کی عمر سے ہی سرفراز کے اندر ایک خاص اہلیت پیدا ہو گئی تھی جس کا اسے اب آ کر کچھ احساس ہونا شروع ہوا تھا۔ کسی جگہ پر کسی شے کو، کسی واقعے کو دیکھتے ہوئے مان اسے محسوس ہوتا جیسے وہ وہاں سے ہٹ کر دور جا کھڑا ہوا ہے اور وہاں سے اس پہ نظر پھینک رہا ہے، گویا وہاں حاضر بھی ہے اور الگ بھی ہو گیا ہے، جیسے دوربین کے الٹے سرے سے نگاہ کر رہا ہو۔ ایسے موقعوں پہ واقعات کی چھاپ اس کے ذہن پہ روزمرہ کی نسبت کہیں گہری ثبت ہو جاتی ہے۔ ایسے موقعوں پہ واقعات کی چھاپ اس کے ذہن پہ روزمرہ کی نسبت کہیں گہری ثبت ہو جاتی تھی۔ چند ماہ پہلے جب اعجاز اس کے اسکول کا کام دیکھ رہا تھا، سرفراز نے اپنی سمجھ کے مطابق بھائی سے اس کا ذکر بھی کیا تھا۔ لالا، کوئی سبق مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب کوئی نہیں ہوتا؟ یہی تو تیری مصیبت ہے، اعجاز نے کہا۔ آدھی بات تجھے یاد رہتی ہے، آدھی تو بھول جاتا ہے، ایسے تو کام نہیں چلے گا۔ پڑھتے پڑھتے کتاب دور چلی جاتی ہے۔ ہیں؟ اعجاز چونک اٹھا۔ دور چلی جاتی ہے؟ دور کیسے چلی جاتی ہے؟ پتہ نہیں لالا، کلاس میں ماسٹر صاحب بھی کبھی دور چلے جاتے ہیں،
بلیک بورڈ بھی۔ اعجاز کئی لمحوں تک تشویش سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا جیسے کوئی خواب ہو۔ سرفراز نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا؟ خواب میں تو سب کچھ اصلی لگتا ہے۔ تیری چیزیں جب دور چلی جاتی ہیں تو اصلی نہیں لگتی، اصلی لگتی ہیں تو پھر بس دور سے دکھائی دیتی ہیں، اسی لیے تو بھول جاتے ہو۔ نہیں لالا، جب دور ہو جاتی ہیں تو نہیں بھولتی۔ نہیں بھولتی؟ صاف دکھائی دیتی ہیں۔ مجھے تو تیری سمجھ ہی نہیں آتی سرفرازے، اعجاز جلا کر بولا۔ تیرا دماغ بھٹکتا ہے، اسی لیے تیری یادداشت ٹھیک نہیں۔ دھیان دے کر پڑھا کر، فیل ہو گیا تو میری بے عزتی ہو جائے گی۔ اب سرفراز دہلیز پہ کھڑا اس گھروندے کے اندر جہاں حملہ آوروں کے جاتے ہی مزدور، مرد، عورتیں اور بچے اود کر داخل ہو چکے تھے دیکھ رہا تھا، اور نظروں ہی نظروں کے اندر گویا ہٹ کر الگ جا کھڑا ہوا تھا، گو دروازے کے اندر رکا تھا۔ اب زخمی اسے نظر نہ آ رہا تھا، ایک ہجوم کے جھمگٹے نے اسے ڈھانپ لیا تھا۔ صرف اسی کے کراہنے کی آواز سرفراز کو خوف زدہ کر رہی تھی۔ آئے مجھے مار دیا، میری جان نکال دی، نہ کرو، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، اللہ کے واسطے مجھے قبر میں چھوڑ آؤ، مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے، مجھے قبر میں ڈال دو، ہائے۔ گو سب مرد اور عورتیں اس کے اوپر جھکے ہوئے ایک ساتھ بول رہے تھے اور اسے سیدھے رخ پہ لٹانے کی کوشش میں چیخ چیخ کر ایک دوسرے کو ہدایات دے رہے تھے، مگر اس شور کے اندر سے اٹھتی ہوئی زخمی آدمی کی کمزور سی آواز ایسی صفائی سے سرفراز تک پہنچ رہی تھی کہ جیسے اس گھروندے میں صرف وہی آواز موجود ہو اور باقی سکوت کا عالم ہو۔ سرفراز کی اس خاص کیفیت میں ایک اور بات بھی شامل تھی۔ وہ سامنے پیش آنے والے واقعے سے نظر ہٹا کر گرد و پیش کا اسی انہماک سے جائزہ لینا شروع کر دیتا تھا، جیسے کلاس میں جب ماسٹر صاحب بولتے بولتے دور چلے جاتے تو وہ بلیک بورڈ کے ارد گرد کی دیوار پر سفیدی، گرد و غبار یا پینسل سے بنی ہوئی مختلف شکلوں کا جائزہ لینے لگتا۔ پڑھتے پڑھتے کتاب دور چلی جاتی تو وہ حاشیے پر لگے ہوئے دبوں کا ملاحظہ کرنے لگتا۔ اسی طرح اب وہ لوگوں کے جھمگٹے سے نظر ہٹا کر گھروندے کے اندر نظر دوڑانے لگا۔ کچی دیواروں والا چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں نہ کوئی کھڑکی تھی نہ روشن دان، صرف ایک رستہ جانے آنے کا دروازے کی صورت میں تھا جس کا ایک پٹ نادار تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ زمین پر گدڑی بچھی تھی جس پہ کچھ کپڑے پڑے تھے، آگے چند برتن اور مٹی کا چولہا تھا جس کے ساتھ لوہے کا توا کھڑا تھا، اور پاس ہی بانسوں کی تیلیوں والی جھاڑو رکھی تھی۔ کچھ دیر میں جب سرفراز کی آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہوئیں تو اسے گدڑی کے ساتھ تاریک کونے میں ایک انسانی شکل دکھائی دی۔ اس نے نظریں جما کر دیکھا تو ایک 7-8 سال کا بچہ تھا، ماں سوا ایک لنگوٹی نما چیتڑے کے جو اس کی کمر کے ساتھ بندھا تھا۔ بچہ بدن سے ننگا تھا، وہ کونے میں سکڑ کر بیٹھا تھا اور اس کے چہرے سے ایک گہری پیدائشی دہشت جھلک رہی تھی۔ بچے کو اس طرح بیٹھے دیکھ کر سرفراز کی نظروں کا فاصلہ سکڑنے لگا اور وہ واپس گھروندے میں پہنچ گیا۔ ساتھ ہی اسے زخمی کی آواز پھر سنائی دی۔